بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں رحمت، معافی اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ بخشش کے واقعات پڑھ کر دل نرم ہو جاتا ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں نیکی کا جذبہ بیدار ہو اور وہ کسی لمحے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے عمل کے بدلے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین کو دین رحمت کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا تاریخی واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو انسان کے دل کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسی عورت کا ہے جو اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار رہی تھی۔ وہ زنا کروانے کا کام کرتی تھی اور معاشرے میں بری نظر سے دیکھی جاتی تھی، مگر اللہ کی شان دیکھیے، اسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ واقعہ نہ صرف سبق آموز ہے بلکہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کبھی بھی کسی نیک عمل کو حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ وہیں چھوٹا سا نیکی کا کام تمہیں جنت میں لے جائے۔ آئیے چلتے ہیں اور اس عورت کا تفصیلی واقعہ سنتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں بھی نیکی کرنے کا جذبہ بیدار ہو اور ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھ سکیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو رحمت، بخشش اور انسانیت کی بھلائی پر قائم ہے۔ قرآن و حدیث میں بار بار یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن معافی کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھلتے ہیں جو خلوص نیت سے توبہ کرتے ہیں، یا پھر وہ کوئی ایسا عمل کر گزرتے ہیں جو اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اس کے بدلے میں ان کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بدکار عورت کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا کیونکہ اس نے ایک ایسا نیک عمل کیا جو اللہ کو پسند آ گیا۔ یہ واقعہ بڑا ہی ایمان افروز ہے۔ واقعے کی تفصیل۔ زمانہ قدیم میں ایک عورت تھی جو اپنی زندگی گناہوں میں گزار رہی تھی۔ وہ لوگوں کو زنا کی طرف بلاتی تھی اور خود بھی اس گناہ میں مبتلا رہتی تھی۔ لوگ اسے معاشرے کی برائی سمجھتے تھے۔ اس کی زندگی کے کارنامے نیکی سے بالکل خالی تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت اور مغفرت کا ایک ایسا دروازہ کھولا جب وہ شاید اپنی زندگی کے بدترین دن گزار رہی تھی۔ ایک دن وہ عورت کہیں جا رہی تھی کہ راستے میں ایک کتے نظر آیا۔ وہ کتا سخت پیاس کی وجہ سے کانپ رہا تھا اور مٹی چاٹ رہا تھا۔ عورت نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں رحم آ گیا۔ وہ خود بھی تھکی ہوئی تھی، گرمی اور دھوپ سے بے حال تھی، لیکن اس نے کتے کی حالت دیکھی تو سوچا کہ یہ مخلوق بھی اللہ کی ہی پیدا کرتا ہے۔ اس کے پاس پانی کا برتن نہیں تھا۔ وہ قریب ایک کنویں پر گئی اور اپنی جوتی کو پانی سے بھرا، پھر اپنے دوپٹے کے کونے سے باندھ کر اسے اوپر کھینچا۔ اس عورت نے بڑی مشکل سے اس کتے کو پانی پلایا۔ کتا پانی پی کر سکون میں آ گیا۔ عورت کے دل میں عجیب سی راحت پیدا ہوئی۔ وہ یہ عمل بھول گئی اور اپنی زندگی کے معاملات میں مصروف ہو گئی، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس کا چھوٹا سا عمل اتنا پسند آیا
کہ اسی نیکی کی وجہ سے اس عورت کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ جب اس عورت نے وفات پائی تو جنت اور جہنم کے فرشتے آئے، تو جنت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو لے جائیں گے، اور جہنم کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو جنت الفردوس میں داخل کر دو۔ اس واقعے کا سبق: یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ایک چھوٹا سا نیک عمل بھی اللہ کے نزدیک اتنا عظیم ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کو جنت کا وارث بنا دے۔ کسی بھی نیک عمل کو حقیر مت سمجھو، چاہے وہ ایک جانور کو کھانا کھلانا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ گناہوں پر غالب ہے۔ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نیکی کا راستہ اپنانا چاہیے۔ کبھی بھی دوسروں کی تحقیر نہ کرو، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں اخلاص ہے۔ علماء کرام کی تشریح: علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس عورت کے نیک عمل کی قبولیت اس لیے ہوئی کہ اس نے یہ عمل خلوص نیت سے کیا، اس کے دل میں رحم آیا اور اللہ نے اس کے دل کو کیفیت کو پسند فرمایا۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، نہ کہ صرف اعمال کے ظاہر کو۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے۔ ایک چھوٹا سا نیک عمل بھی جنت کا ذریعہ بن سکتا ہے، لہٰذا نیکی کے راستے کے لیے کام کو معمولی نہ سمجھیے اور ہمیں مخلوق پر رحم کرنے، کیونکہ اللہ کی خوشنودی اسی میں ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے، اور آپ دین اسلام کی تبلیغ ایسے ہی کرتے رہیں اور ہم آپ کو اس کے متعلق بتاتے رہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔